دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم سپہ سالار، ایک جانباز سپاہی، ایک نڈر جنگجو، ہمت مرداں کی اعلیٰ مثال، جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، تو اللہ کی تلوار ہے جسے اللہ نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میان سے نکالی ہے۔ آپ کی کنیت ابو سلمان تھی اور لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد الولید بن المغیرہ قریش کے شرفاء اور سرداروں میں سے تھے اور مکے کے بڑے مالدار آدمی تھے۔ قریش انہیں عدل و انصاف کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ شرافت اور خوشحالی کے علاوہ شجاعت اور جنگجوئی میں بھی ممتاز تھا۔ مکہ کی مذہبی قیادت بنو ہاشم کے پاس تھی، سپاہی قیادت بنو امیہ کے پاس اور عسکری قیادت حضرت خالد بن ولید کے قبیلے بنو مخزوم کے پاس تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو جنگی صلاحیتیں ورثے میں ملی تھیں۔ حضرت خالد کے 10 بھائی تھے، لیکن ان سب میں جو مرتبہ آپ کو نصیب ہوا وہ ان کے کسی دوسرے بھائی کو میسر نہ آ سکا۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید شروع ہی سے بڑے محنتی، جفاکش اور سخت طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کے والد مکہ کے امیر ترین آدمی تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت خوشحال گھرانے میں بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پرورش پائی تھی، لیکن انہوں نے راحت و آرام کی زندگی کے بجائے ہمت و جواں مردی کی حیات دوام کو ترجیح دی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے کشتی اور جنگی صلاحیتوں میں کمال حاصل کرنے کو اپنا مقصد بنایا۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی شدید مخالفت کی اور شمع اسلام کو بجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ صلح حدیبیہ ہو جانے تک کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑیں، ان تمام جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ جنگ احد میں ان کا سپاہیانہ کردار اسلام کی جنگی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس جنگ میں وہ قریش مکہ کے شہ سوار دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ کے حکم کے باوجود پہاڑی مورچے کے نہایت اہم فوجی مقام کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، جس سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اس کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر بھی وہ کفار کے شہ سوار دستے کی قیادت کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ مل کر مختلف منصوبے بناتے رہے مگر ناکام رہے۔ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا تو قریش کی جانب سے مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے جو وفد آیا تھا اس میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ اس بات چیت کے دوران جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اخلاق اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ رسول اللہ کی شخصیت ان کے دل میں گھر کر گئی، اور اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا کہ اسلام خالد کے دل میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے بھائی سے آپ کی خیریت پوچھی اور آپ کے قبول اسلام کے لیے دعا کی، تو آپ کے بھائی نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید بہت حیران ہوئے کہ بھلا کون شخص اپنی دشمن کی خیریت پوچھتا ہے، اور سوچا کہ محمد کتنا عظیم شخص ہے۔ اسلام تو پہلے ہی آپ کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اسلام قبول کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ مکے سے مدینے کے لیے نکلنے لگے تو راستے میں آپ کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو حضرت خالد نے انہیں ساری بات بتائی
تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی مدینہ اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں۔ پھر آپ دونوں تلاش حق کے لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی راہ پر چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے مکہ کے 2 جگر کے ٹکڑے تمہاری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خالد نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بھی کلمہ شہادت کہا اور بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ حضرت خالد بن ولید غزوہ معطہ سے 2 مہینے اور فتح مکہ سے 6 مہینے پہلے ایمان لائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو اور بھی نکھارا اور آپ نے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے شاندار جنگی کارنامے سر انجام دیے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ معطہ پیش آئی، جسے مسلمان کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہوا کچھ یوں کہ سلطنت روما، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، پوری دنیا میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا اور اس کی دہشت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دینے کی غرض سے اپنا سفیر وہاں بھیجا تو رومی بادشاہ نے اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اس سفیر کو شہید کر دیا۔ سفیر کو قتل کر دینے کا مطلب تو اعلان جنگ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کے لیے 1000 کا لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور اس لشکر کو رومیوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا۔ روم کے بادشاہ کو جب یہ پتا چلا کہ 1000 مسلمانوں کا لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے تو اس نے 1,00,000 کی فوج تیار کی اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے بھیج دیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کہاں 1000 اور کہاں 1,00,000۔ رومی بادشاہ یہ سمجھا کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر تو مسلمان الٹے پاؤں بھاگ جائیں گے، لیکن مسلمان نہ بھاگے اور نہ ہی ان سے ڈرے، بلکہ ان سے جنگ کے لیے میدان میں اتر گئے۔ اس جنگ میں سیدنا زید بن حارثہ شہید ہوئے تو سپہ سالاری کا علم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد علم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری کا علم اٹھایا اور زور سے کہا اللہ اکبر۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اب ہماری قیادت خالد بن ولید کر رہے ہیں تو اس تکبیر نے جیسے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی ہو۔ مسلمان ایسا لڑے کہ ایک مسلمان 10 رومیوں پر بھاری پڑ گیا۔ اس موقع پر پہلی بار حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے لیے اپنی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ نہ صرف مسلمان مجاہدوں کو دشمن کے نرغے سے نکال لائے بلکہ رومیوں پر کاری ضرب لگا کر ان کے دلوں میں اسلام کی عسکری قوت اور برتری کا رعب بھی ڈال دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست تو ضرور ہوئی، مگر پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کون سی مخلوق ہے کہ 1000 کا لشکر 1,00,000 سے ٹکرا گیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ معطہ میں کافروں سے لڑتے ہوئے میری 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور 10ویں تلوار لے کر میں میدان سے نکلا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی اپنی جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو ایران، جو اس وقت کی دوسری سپر پاور تھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور آپ نے ایرانی لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ آپ ایسے زبردست جنگجو تھے کہ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ وہ حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں جنگ لڑے۔ یہاں تک کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نہیں ہوتے تو مسلمان گھبرا جاتے کہ نہ جانے ہم یہ جنگ کیسے جیتیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے حضرت خالد بن ولید کے جنگ لڑنے پر پابندی لگا دی تاکہ مسلمانوں کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ حضرت خالد بن ولید ہوں گے تبھی ہم جیتیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہمیں فتح اللہ کے حکم سے نصیب ہوتی ہے، خالد کی موجودگی سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کے آخری 2 سال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق میں رہے اور 15 جنگیں لڑیں اور سب میں فتح یاب ہوئے۔ جنگی مہارت اور صلاحیت کے سلسلے میں سیدنا خالد بن ولید کو دنیا کے تمام سوانح نگاروں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔
جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 300 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کا نشان نہ ہو، اور یہ میری خواہش تھی کہ کاش میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے تو صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ اے خالد بن ولید، آپ تو اللہ کی تلوار ہیں اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تلوار جنگ میں ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جس تلوار نے اسے 300 سے بھی زیادہ جنگیں جتوائی ہوں اس تلوار کو سجا کر رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔